آج ہم بات کریں گے بڑے لیڈروں کی چھوٹی حرکتوں کی۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نریندر مودی، جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر نہیں کریں گے، اور مودی جی جو وہ تصویریں اور فوٹو شاپس اور لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اب اچانک وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب۔ احسن رضا صاحب، بتائیے گا کہ اسٹیج پر مودی کی آواز گم کیوں ہو گئی ہے؟ مودی صاحب اپنے ڈومیسٹک پیچ پہ کھیلنے کے بڑے ماہر ہیں، اور جب بھی دنیا کے کسی بڑے فورم پہ کوئی اننگز کھیلنے کا موقع آتا ہے تو مودی صاحب کی ذرا پرفارمنس ٹھیک نہیں رہتی۔ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایس سی او میں بھی تو ان کی ذرا وہ پیوٹن کے ساتھ ذرا کوئی جو کھلکھلاہٹ اور وہ جو چل رہی تھی تو اس کا بھی کوئی خاص امپیکٹ نہیں رہا۔ بعد میں وہ ایس سی او میں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو پریڈ تھی چائنا کی، اور سارا اس میں تو وہ نارتھ کوریا تھا، اس میں تو پاکستان تھا، اس میں تو پیوٹن تھا، اور مودی صاحب ادھر سے خالی لوٹے۔ لیکن جہاں تک یو این کی بات ہے تو یو این میں مودی صاحب کو پتہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ تو انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، وہاں پہ پھر مقبوضہ کشمیر کی بات ہوگی، منی پور کی بات ہوگی، کسانوں کی بات ہوگی، خواتین کی بات ہوگی، اقلیتوں کی بات ہوگی، اور وہ رافیل کمپنی والے جو ہیں نا وہ بھی ادھر آئے ہوں گے، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ مودی صاحب آپ نے ہماری کمپنی کے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے طرف سے تو شباز شریف صاحب فل دھوم دھام سے جا رہے ہیں، نریندر مودی کیوں نہیں جا رہے ہیں ویسے؟ مودی صاحب کو ادھر ایس سی او میں چلے گئے۔ اب آپ کہتی ہیں نا کہ ہر جگہ سے بھاگ رہے، نہیں بھاگ رہے، ایس سی او میں چلے گئے بیجنگ، ادھر نہیں جا رہے امریکہ۔ وہاں انہیں لگتا ہے کہ کوریڈور میں آتے ہوئے ان کے ٹرمپ سے سامنا ہو گیا نا، تو ٹرمپ نے تو آپ کو پتہ ہی وہ بلانٹ وہ کہہ دینا کہ مودی صاحب آپ کے 6 طیارے وہ گرے تھے اور مزید گر رہے تھے، میں نے آپ کی جان بچائی اور میں نے آپ کی جنگ بندی کرائی، تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میرے خیال میں وہ ذرا ٹرمپ سے آمنا سامنا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو برازیل کے صدر پہلے دن ہی وہ تقریر کریں گے اپنی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا انٹرنیشنل فورم ہے جہاں پر وہ اپنے سیاسی بیانیوں کو پرسو کر سکتے ہیں۔ مودی جی اس کے برعکس بالکل فوٹو شاپس اور ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو تقریر ہے اس کے علاوہ وہ صرف فوٹو شوٹ کروا کے سائڈ سے ہو کے نکل جائیں گے۔ مودی صاحب دراصل ہمیشہ بڑے فورم سے گھبراتے ہیں، بلکہ اپنے ملک میں بھی اپنے انڈیپینڈنٹ میڈیا سے گھبراتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سامنا نہیں کیا کہ ذرا کوئی سوال جواب ہو جائے، اپنی من پسند کا کبھی کوئی اینکر لے کے بیٹھ جائیں گے جو ان کے اوپر ان کو لوز ڈیلیوری دے گا اور اس کا بڑے اچھے اچھے وہ چھکے مارتے ہیں۔ لیکن جب ایک انٹرنیشنل فورم پہ بولنے کی بات آتی ہے، جہاں پہ آپ نے کہا کہ برازیل کے صدر ہیں، وہ چاہتے ہیں ٹرمپ کی پہلی سیاسی تودار اپنی ٹرمپ کی پہلی تقریر ہوگی، اور شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، تو یہ وہ فورم ہے جہاں پہ ہر جو سیاسی لیڈر ہے، میں سیاسی لیڈر کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بنے بنائے لیڈر ہیں ان کی نہیں، تو ہر سیاسی لیڈر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس فورم پہ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک طرف یہ دنیا ہے اور دوسری طرف آپ کے سامنے مودی صاحب ہیں، لیکن مجھے جو لگتا ہے نا سب سے بڑا فیکٹر وہی ٹرمپ صاحب ہے کہ ٹرمپ کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ نے تو آپ کو پتہ ہے یوکرین والے پریزیڈنٹ کی کیسی دھلائی کی تھی، تو انہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی ٹرمپ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اور سر، آپ نے بات کی باقی سارے سوالوں کی کہ کشمیر پر بات ہوگی، منی پور پر بات ہوگی، اقلیتوں کی بات ہوگی، تو نریندر مودی وہ صرف تقریر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے لیڈر نہیں ہیں۔ وہ اگر جب تک بڑے لوگوں کے سوال نہ دیں، جب تک دوسرے لوگوں کے سوال نہ دیں، میرے خیال سے وہ بڑے لیڈر نہیں بن سکتے۔ ایگزیکٹلی، لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹروتھفل ہوتا ہے، وہ اپنے خیالات میں کلیئر ہوتا ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے۔ اب مودی صاحب نے اپنی جو ڈومیسٹک پچ ہے اس پہ اتنا کچھ وہ گند پھیلایا ہوا ہے کہ ان کے ضمیر کو ایک بوجھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب یو این نہیں جا رہے۔ تو اب نریندر مودی کا صرف یہی ہے کہ فوٹو شوٹ کرائیں، باقی کوئی نہیں ہے، سائڈ سے ہو کے گزر جائیں بس۔ نہیں، وہ اس کے علاوہ بھی وہ اپنے جو ملک میں کہیں کسی اس پہ جاتے ہیں، کراؤڈ میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کسی پبلک اس میں جاتے ہیں، تو کافی ان کو پذیرائی ملتی ہے، لیکن وہ عوام جو ہوتے ہیں وہ ادھر صرف تالیاں بجانے کے لیے ہوتے ہیں اور نعرے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔
وہ ان سے کویشچن نہیں کر سکتے. اگر کوئی مودی صاحب سے کویشچن سوشل میڈیا پہ بھی کرے تو وہ اس کی ایسی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ وہ بندہ توبہ طیب ہو جاتا ہے. اور کوئی سیاسی لیڈر بات کرے تو وہ میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اس کا احتساب کرنے لگ جاتا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے مودی صاحب ادھر ہی کمفرٹ زون میں ہی رہتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی یو این پہ ادھر تقریریں تو ہونی ہے مس کرن, کیوں آپ مودی صاحب کے پیچھے آج. یعنی کہ مودی صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورم پر اپنا سٹانس, اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے ہیں صرف ایک ٹرمپ کے ڈر سے کہ ٹرمپ ان کو چاہیے, باقی اپنا بیانیہ بڑھتا ہے تو بڑھ جائے. لیکن میں اس بات کا وہ بڑا ایگرلی ویٹ کر رہا ہوں کہ جے شنکر جو ہے نا وہ کیا ہی ان کی تقریر ہوتی ہے, وہ ادھر جائیں گے نا, وہ جو ادھر سفارت کاری کریں گے وہ انتہائی لاجواب ہوگی. ان کی سپیچ سننا, وہ ادھر میڈیا کو بڑے آرام سے فیس کرتے ہیں اور میڈیا کے چھکے چھڑاتے ہیں وہ, تو ان کی چوائس ایسی بری بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ادھر سے ہم نے تو اپنے شہباز شریف صاحب بھیجے, تو مودی صاحب آپ بھی آتے نا میدان میں. یہ ہماری ویڈیو انڈیا میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, تو انڈیا کی آڈینس آج ہمیں بتائے کہ ذرا مودی صاحب اگر نہیں جا رہے ہیں تو ان کے کتنے جذبات مجروح ہیں, یا ان کی کتنی آتما جو ہے نا مودی صاحب نے رول لی تھی جو نہیں رولی ہے, اب بتائیے گا. آپ اپنی آتما کا خیال کرنا ہے, اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد دیکھنا صحیح کیا کرتی ہے انڈین عوام. بہرحال بہت شکریہ ٹائم کا.